وہ پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوا تھا، اس کے حوالے سے چند باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں۔ عام طور سے ہمارا تعلق چونکہ یونیورسٹی کی دنیا سے ہے، تو جو روایتی جلسے ہوتے ہیں یا روایتی تقریریں ہوتی ہیں، شاید وہ مزہ میں آپ کو نہ دے پاؤں، اور نعرہ لگانے کا بھی موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ کچھ فکری باتیں، کچھ ایسی باتیں جو ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے والی ہیں، وہ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا کی الگ الگ قوموں نے اس 21ویں صدی کے لیے کچھ نہ کچھ منصوبہ بنا کے رکھا ہے۔ ہمارے مفتی عبد الرحمن صاحب یہاں موجود ہیں، باقی ائمہ حضرات یہاں موجود ہیں، جن کے نام میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول اس کے دل کے حالات بھی جانتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کی توجہ خاص طور سے، یہ 21ویں صدی ہے اور ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی الگ الگ کمیونٹی نے، دنیا کی مختلف قوموں نے، دنیا کی مختلف سوسائٹیز نے اس 21ویں صدی کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور بنا کے رکھا ہے کہ 21ویں صدی میں ہمیں کیا کرنا ہے، 21ویں صدی ہمیں کیسے گزارنی ہے، اس 21ویں صدی میں ہمیں کیسے ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھنا ہے۔ میڈیکل سائنس کے ماہرین نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم انسان کی ایک زیروکس کاپی بنا لیں گے اور اس زیروکس کو اتنا پروموٹ کریں گے کہ جس طرح سے انسان جگہ جگہ ویٹر کا کام کرتا ہے، جس طرح سے انسان کی ضرورت ہوتی ہے ایک سامان کو لاد کر کے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، جس طرح سے انسان دوسرے انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اب ہم ایسی زیروکس کاپی انسان کی بنا لیں گے کہ وہ انسان کی ضرورت ختم ہو جائے گی، جو کام انسان کرتا ہے وہ روبوٹ کی شکل میں ایک مشین کرنے لگے گی۔ تو میڈیکل سائنس کے ماہرین نے یہ منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو زمین پر اتارنے کے لیے وہ محنت کرنے لگے، اور محنت کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دنیا کی ڈیولپ کنٹریز میں اب انسانوں سے زیادہ روبوٹ انسان کی آسانی کے لیے کام کرنے لگے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے کوئی جو کاشتکاری کے ماہرین ہیں، جو کھیتی باڑی کے ماہرین ہیں، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم خلاؤں میں بھی کھیتی باڑی کے نظام کو تیار کر کے رکھ دیں گے۔ جو لوگ راجنیتی کے ماہرین ہیں، انہوں نے یہ طے کیا ہے اس 21ویں صدی کے لیے کہ دنیا کا سیاسی نظام ہماری من مرضی کے مطابق چلے گا، جیسا ہم چاہیں گے وہ پولیٹیکل آئیڈیولوجی، وہ پولیٹیکل نظریہ، وہ سیاسی مانسکتا ساری دنیا فالو کرے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے جس طرح سے منصوبے بنا رکھے ہیں، آج ساری دنیا انہی کی آئیڈیولوجی اور انہی کے نظریات کو فالو کرتی ہے۔ وہ چند مٹھی پر یہودی ساری دنیا کی راجنیتی کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے منصوبہ بنایا اور اس منصوبوں کو زمین پر اتارنے کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کو انہوں نے اپنے اس نظام کے تحت غلام بنا کے رکھ لیا ہے۔ ویسے ہی مذہب کے کچھ ماننے والوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم غریبوں کی غربت سے فائدہ اٹھا کے مذہب کو اتنا ترقی دیں گے کہ ان کی غربت سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو پیسہ دے کر کے اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے۔ عیسائی کمیونٹی اسی طرح سے اپنا کام کر رہی ہے اور وہ عیسائیت کو فروغ دے رہی ہے، وہ پیسہ دے کر کے لوگوں کو عیسائیت کی طرف داخل کر رہی ہے۔ تو دنیا کی الگ الگ قوموں نے، الگ الگ گروپس نے، الگ الگ کمیونٹیز نے اس 21ویں صدی کے لیے بہت سارے منصوبے بنائے ہیں کہ یہ 21ویں صدی ہمیں کیسے گزارنی ہے، کیسے ہمیں ترقیات کرنی ہے۔ ساری دنیا کی الگ الگ قومیں اپنی ترقیوں کے لیے منصوبے بنا کر کے اس پہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کر رہی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں دنیا میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ لیکن دنیا کی اس سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، 1 ارب 25 کروڑ مسلمان دنیا میں بستے ہیں، جن کے تقریباً 57-58 ممالک ہیں۔ ان پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس بھی اس 21ویں صدی کے لیے کوئی منصوبہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، 21ویں صدی کو ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے، اس 21ویں صدی میں دنیا کی ترقیات میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا، کس طرح سے ہم 21ویں صدی میں اپنی نسلوں کو بچائیں گے۔ کیا ہمارا اس 21ویں صدی کے لیے کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے پیغام کو، جو روشنی کا پیغام ہے، ہر اندھیرے دل تک پہنچا دیں گے۔ اس دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن کے پاس بھی کیا اس 21ویں صدی کے لیے کوئی منصوبہ ہے، کیا کوئی حکمت عملی، کیا کوئی اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس 21ویں صدی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر دنیا کا یہ منظرنامہ ہم دیکھیں اور دوسری کمیونٹیز کے مقابلے میں ہم اپنا تقابل کریں اور اپنا کمپیریزن کریں،
تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ دنیا کی الگ الگ قوموں نے جو اپنے لیے منصوبے بنائے ہیں وہ سب منصوبے بنا کر کے ان کو زمین پر لاگو کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن، دنیا کی دوسری بڑی آبادی جس کے پاس میں قرآن جیسا نازل کیا ہوا سدھانت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پیشین گوئی کرنے والا دنیا کے سارے فلاسفر کا امام موجود ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کسی منصوبے کو زمین پر اتارنے کی بات تو دور ہے، منصوبہ بنا کے نہیں بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس 21ویں صدی میں کیا کرنا ہے کہ نہیں حیرت کی بات؟ تو ہمارے پاس منصوبہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کس نے بھیجا ہے، کہاں بھیجا ہے، ہم کہاں رہ رہے ہیں اور کہاں پلٹ کر کے جانا ہے، کس مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ تصورات ہی نہیں ہمارے ذہن میں۔ اور جب یہ تمام چیزیں ہمارے دماغ میں نہیں ہیں تو پھر اس کی تیاریاں کیسے کریں؟ اب نتیجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ، کوئی حکمت عملی بین الاقوامی سطح پر نہیں ہے تو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اس قوم کو کیا جا رہا ہے جس قوم کے پاس میں کوئی اسٹریٹجی، کوئی منصوبہ بندی ساری دنیا کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے لیے مثالیں دینا کوئی آج کے دور میں راکٹ سائنس جیسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یمن کو برباد کر دیا گیا، شام کو برباد کر دیا گیا، عراق کو برباد کر دیا گیا، اردن کو برباد کر دیا گیا، غزہ پر بمباری ہوتی ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو کس طرح سے تکلیف دی جاتی ہے، اور بیت المقدس جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ میں کیسے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ہر سال یہ تماشا ہم دیکھتے ہیں۔ تو جس قوم کے دل پر اتنا بڑا زخم لگا ہوا ہو اس قوم سے جنت کے باغات کی بات کرنا اور اس قوم کو خیالی تاج محل کی سیر کرانا شاید یہ وقت کی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ ہم آپ کو تو خوش کر سکتے ہیں مگر اللہ کو ناراض کر لیں گے۔ اور یہ بات صرف بین الاقوامی سطح کی نہیں ہے، آپ اپنے ملک کے حالات دیکھ لیجئے۔ آپ کے ملک کے حالات ابھی سے نہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ میرٹھ جلا دیا گیا، مظفر نگر جلا دیا گیا، بھاگلپور میں دنگا ہوا، دلی میں دنگا ہوا، ہزاروں دنگے ہیں۔ ہاشم پورہ کا معاملہ ہے، کتنی بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں۔ گجرات کا کیا حال ہوا ہے۔ سارے ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے وجود کو کس طرح سے کھلونے کی طرح استعمال کر دیا گیا اور کس طرح سے جانور سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جاتا ہے مسلمان کے وجود کو اس وقت میں۔ ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، روزانہ تجربہ کر رہے ہیں، ٹی وی میڈیا میں بیٹھ کر کے کس طرح سے ہمارے مذہب کو اور کس طرح سے ہماری قوم کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات اب کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جس قوم کا ایسا حال ہو سوشل لیول پہ، اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، یہ خون کے آنسو رونے والی بات ہے۔ جس قوم کا سیاسی سطح پر اتنا زوال ہو گیا ہو کہ آپ کی نمائندگی کو بھی کوئی اہمیت نہ دی جاتی ہو، آپ کو عزت بھی بھیک میں ملتی ہو، ایسی قوم کو کسی خیالی جنت کی سیر کرانا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور یقیناً جب اللہ اور اس کے رسول سوال کریں گے کہ تمہیں جب علم دیا گیا تھا تو تم نے حالات سے کیوں اویئر نہیں کیا اور قوم کو وہ باتیں کیوں نہیں بتائیں جو بہت زیادہ ضروری تھیں اور ان کی ترقی کے لیے ایک منصوبہ وہ بنا سکتے تھے، اگر یہ سوال ہوگا تو شاید ہم اپنے مالک کو جواب نہ دے سکیں۔ اس لیے آپ قطعی یہ نیت نہ کریے گا، یہ تصور میں مت رکھیے گا کہ میں ایسی کوئی بات آپ سے کروں گا جس میں آپ کو بہت زیادہ واہ واہ کرنے کا موقع ملے، کیونکہ ہمارے سینے میں اتنی آہیں ہیں، اس قوم کی ماؤں کی اتنی آہیں ہیں، بیویوں کی اتنی آہیں ہیں، بیٹیوں کی اتنی تکلیف ہے، اس قوم کے جو بے قصور نوجوان جیلوں میں بند ہیں ان کی آہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ کے اندر مانوتا ہے اور ضمیر ہے، اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے تو اس قوم کی آہوں کو، اور جو نوجوان جیلوں میں بند ہیں اگر ان کی آہوں کو، چیخوں کو آپ سن پائیں گے تو کبھی بھی زندگی میں واہ کہنے کی ہمت آپ کی نہیں ہوگی۔ ہم درد و کرب سے گزر رہے ہیں، ہم تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، اور پھر ایسے حالات میں ہم واہ واہ اور شور مچا کر کے اپنا سارا وقت ضائع کر دیں تو مالک کے سامنے ہم شرمندہ ہوں گے۔ اس لیے کسی ایسے موضوع پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ جس موضوع پر بات کر کے اور اس پر عمل کر کے ہماری دنیا بھی روشن ہو سکتی ہے اور جن سمسیاؤں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کا سمادھان بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو سماج
جو سوسائٹی ایسے حالات میں پھنسی ہوئی تھی کہ جہاں اتیاچار تھا، جہاں انجسٹس تھا، جہاں سوشل نظام کو پوری طرح سے ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا، جہاں مہیلاؤں کے ادھیکار کا ہنن ہو رہا تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جہاں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جہاں بیوہ کو اس کے شوہر کے ساتھ میں ستی کر دیا جاتا تھا، جہاں غریب سے غربت کی بنیاد پر جانوروں سے زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا، ایسے معاشرے میں کہ جہاں سوشل نظام پوری طرح سے درہم برہم ہو گیا تھا، اس مالک نے اپنے آخری پیغمبر پر جو حکم نازل فرمایا، جو آیتیں نازل فرمائیں، جو کلام نازل فرمایا، وہ یہ نہیں تھا کہ اے محبوب تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، وہ یہ نہیں تھا کہ اے محبوب تم صبح سے شام تک بھوکا رہو اور روزہ رکھو، وہ یہ نہیں تھا کہ اے محبوب تم حج کرو اور زکوٰۃ دو، بلکہ ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں کرپشن چرم سیما پر ہے، جہالت اپنی پرکاشٹھا پر پہنچی ہوئی ہے، سیاسی نظام درہم برہم ہو گیا ہے، معاشی حالت کچھ لوگوں کے قبضے میں ہو گئی ہے، ایسی سوسائٹی میں اس مالک کی منشا اور حکمت کے مطابق جو آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ نماز کی آیتیں نہیں ہیں، وہ تعلیم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر اس میں کہا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے بارے میں سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیتیں ہیں جس میں پڑھنے لکھنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ان آیتوں کا ایک حصہ تو مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ سائنس سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ یہودیوں نے مسلمانوں کے دماغ میں ایک بات ڈالی کہ سائنس اسلام کے مخالف ہے، اور یہ سائنس لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتی ہے۔ روجر بیکن ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہوئے، بہت بڑے فلاسفر ہوئے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، سر روجر بیکن نے ایک بات کہی کہ تھوڑا سائنس اور تھوڑا مذہب انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، لیکن بہت سارا مذہب اور بہت ساری سائنس انسان کو اس مالک کے قریب کر دیتی ہے۔ اب اسی نظریے کو قرآن میں دیکھو تو قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ روجر بیکن نے کہا کہ تھوڑا سائنس اور تھوڑا مذہب انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، تو قرآن میں کہا گیا کہ اگر روجر بیکن یہ بات کہتے ہیں کہ بہت مذہب اگر کوئی حاصل کر لے، بہت سارا سائنس پڑھ لے تو وہ خدا سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، مالک سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، قرآن یہی بات بہت پہلے بتا چکا کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، جو بارگاہ مولا میں قعود کرتے ہیں اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کوسمولوجی کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کائنات میں تدبر کرتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور کائنات میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے مالک تو نے کیا کیا خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، ہے مالک تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم ہمیں گمراہ کر دے، تو وہ جب غور و فکر کر کے کسی ریزلٹ پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس مالک نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں۔ تو یہ سائنس اور مذہب کے حوالے سے غلط نظریات یہودیوں نے مسلمانوں کے دماغوں میں ڈالے، اسی لیے ممبروں سے کبھی سائنس کی فضیلت پہ بات نہیں ہوتی، اسی لیے ہمارے ممبر صرف نمازوں کی فضیلت بتانے والے رہ گئے، اور پھر اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں سائنسداں نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ کتنا بڑا خلا ہے قرآن مجید کی اس پہلی آیت میں مالک سے تعلق کے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، تو مذہب خدا کے بارے میں یعنی کریٹر کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، مذہب خالق کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے،
اور سائنس مخلوق کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے، یعنی کریشن کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کی اس پہلی آیت میں یہ سمجھایا گیا کہ تم اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، یعنی مالک سے تعلق ہونا بھی ضروری ہے، اور جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس جمے ہوئے خون کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جب تم میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر لو گے اور اپنے رب کے نام سے تعلیم حاصل کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ سائنس اور مذہب دونوں کا علم حاصل کر کے تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے یہ ہے قرآن، لیکن میڈیکل سائنس کی فضیلت پہ کب ہمارے جلسوں میں بات ہوتی ہے؟ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کون سا علم جو مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے، کون سا علم جو مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ علم جو میڈیکل سائنس کا علم ہے، اگر وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے بھی پر بچھاتے ہیں۔ کبھی اس نظریے پہ بات نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم ہے، اور اگر ہیں بھی تو وہ ڈاکٹر بھی پروفیشنل ہیں، بطور مسلمان وہ اپنے مالک کی جستجو میں نہیں لگے ہوئے۔ تو قرآن کی یہ پہلی آیتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ پہلا کلام نازل ہوا اس خالق و مالک کی طرف سے، کیسی سوسائٹی تھی؟ سوسائٹی ایسی تھی، مورخین لکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، حضور پیدا ہوئے، تو اس سوسائٹی میں صرف 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کتنا؟ 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ساری سوسائٹی کا مزاج یہ تھا کہ وہ لکھنے کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی چیز لکھ لی تو یہ ہمارے دماغ کی کمزوری ہے۔ اتنے شارپ مائنڈ لوگ تھے، اتنے تیز ذہن کے لوگ تھے کہ وہ یاد رکھنے اور یاد کرنے میں یقین رکھتے تھے، لکھنے میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دینا شروع کی، اور تعلیم کی اہمیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بار بار تاکید فرمائی، تو اس سماج میں کہ جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے، وہاں تعلیم سیکھنے کا ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے اس زمین و آسمان کا علم حاصل کریں، اپنے مالک کا علم بھی حاصل کریں، اس کو بھی پہچانیں، اور دنیا کیسے بنائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی پہچانیں۔ پھر اس دنیا میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا، ہمارا کوپریشن کیا ہوگا، اس نظام سے بھرشٹاچار کا خاتمہ کیسے ہوگا، کرپشن فری سوسائٹی کیسے بنائی جائے گی، بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جائے گا، ایمانداری کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا۔ تو پھر یہ تمام چیزیں اور نظریات رکھ کر کے ان صحابہ کرام نے جب علم حاصل کیا تو بارگاہ نبوی سے علم حاصل کرنے والے جنہوں نے صداقت کا علم حاصل کیا، رسول اللہ کے اس شاگرد کو صداقتوں کا امام ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ آج دنیا کی ہر کمپنی کہتی ہے کہ بھائی تم آئے ہو ہمارے پاس میں ڈیٹا لے کر کے، اپنا ریزیوم لے کر کے آئے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تم ہماری کمپنی کے ساتھ میں لویل رہو گے کہ نہیں رہو گے۔ یعنی آج کی دنیا میں بھی یہودیوں کی کمپنی ہو، عیسائی کی کمپنی ہو، امیزون ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن آج کی دنیا میں بھی اونیسٹی اور ایمانداری کو سب سے پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ ارے اگر اس پہلے نمبر کی فضیلت کا اتہاس لکھا جائے گا تو رسول اللہ کے شاگرد ابو بکر صدیق کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ آج دنیا میں جسٹس کی بات ہو رہی ہے، لیکن عدالتیں کس طرح سے کام کر رہی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے ججز کو خرید لیا جا رہا ہے، اور ججز اپنا آخری فیصلہ دینے سے پہلے اپنے آگے کا پرموشن کرانے کے لیے اور اپنی آگے کی زندگی کو سیکیور کرنے کے لیے کس طرح سے اپنا قلم بیچ رہے ہیں، یہ سب ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر تمہیں انصاف کا امام دیکھنا ہو، کبھی رسول اللہ کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والے، عدالتوں کے امام، انصاف کے امام حضرت عمر بن خطاب کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے، جو یہ کہتے ہیں کہ اے عمر بن عاص، اگر کوئی دریائے نیل کے کنارے پر کوئی جانور، کوئی بکری بھوک سے مر جاتی ہے تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔
یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے والے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں جسٹس نام کی چیز کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. سماج کے ظالم امیر ترین لوگ جو جاگیردار لوگ تھے، زمیندار لوگ تھے، جن کا ٹرائب بڑا تھا، قبیلہ بڑا تھا، افراد خاندان زیادہ تھے، انہی کی حکومت ہوا کرتی تھی. رسول اللہ نے ایسی انجسٹس والی سوسائٹی میں جسٹس کا امام حضرت عمر بن خطاب پیدا کیا. اور پھر وہی بے حیا معاشرہ کہ جہاں بیٹیوں کی آبرو محفوظ نہیں ہے، وہ بے حیا سماج کے جہاں پر ایک آدمی 400 500 بیویوں سے شادی کرتا ہے، عورتوں کو خرید کر کے لاتا ہے، عورتوں کو جوتیاں سمجھتا ہے، عورتوں کو استعمال کرنے کا سامان سمجھتا ہے. عورت کے ساتھ میں زیادتی کو جرم نہیں گردانا جاتا تھا، عورت کے ساتھ میں ٹیزنگ کو، چھیڑ چھاڑ کو، اس کی آبرو کے ساتھ میں کھلواڑ کو اپرادھ نہیں مانا جاتا تھا. اس سوسائٹی میں رسول اللہ نے اپنی نظروں کو جھکانے والا حضرت عثمان بن عفان حیا کا امام پیدا کیا. اور وہ سوسائٹی جو اپنی ناک کے لیے لڑتی تھی، وہ سماج جو اپنی انا کے لیے لڑتا تھا، وہ سماج جو اپنے اثر و رسوخ کو باقی رکھنے کے لیے لڑتا تھا، ایک ایسی سوسائٹی کہ جس سوسائٹی میں اپنے قبیلے کی عزت اور آبرو سب سے زیادہ بڑی ہوا کرتی تھی، وہ سماج جو اپنی انا کی خاطر کسی کی بھی جان لینا، کسی کو بھی مار دینا گناہ نہیں سمجھتا تھا، اس سماج میں رسول اللہ نے مولائے کائنات، فاتح خیبر، حیدر کرار، مولا علی جیسا بہادر پیدا کیا جو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر سکتا ہوں. جب وہ ایک پہلوان کے سینے پہ بیٹھ گئے، اس نے تھوک دیا، مولا علی اٹھ گئے، اس نے کہا کہ حضور قتل کر سکتے تھے، آپ نے میری گردن نہیں ماری. علی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اپنی انا کے لیے جنگ نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرتا. ایسی سوسائٹی، ایسا سماج، صداقتوں کے امام پیدا ہو رہے ہیں، عدالتوں کے امام پیدا ہو رہے ہیں، حیا کا امام پیدا ہو رہا ہے، شجاعت اور بہادری کا امام پیدا ہو رہا ہے. ساری دنیا میں اپنی کرسی بچانے کے لیے سماج کو بلی چڑھا دیا جاتا ہے. یہ نیتا کیا کرتے ہیں؟ یہ شہروں میں دنگے کیوں ہوتے ہیں؟ دونوں سماجوں کا نقصان ہوتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ دنگے کیوں کرائے جاتے ہیں؟ یہ دنگے اس وجہ سے کرائے جاتے ہیں تاکہ کرسی بچ جائے، کرسی حاصل ہو جائے. لیکن ذرا تاریخ تو پڑھو فاطمہ کے لال کی، مولائے کائنات کے شہزادے کی، سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، کہ انہوں نے اس امت میں قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے، اس امت کو خون بہانے سے بچانے کے لیے، اس امت کو آپسی انتشار اور اختلافات سے بچانے کے لیے اپنی کرسی کو قربان کر دیا. اور رسول اللہ نے جو حلم اور بردباری کا سبق ان کو سکھایا تھا، حضرت امام حسن مجتبی نے اپنی خلافت اور اپنی کرسی قربان کر کے اس کا مظاہرہ فرمایا ہے. کیسا سبق سیکھا؟ یہ سمویدھان کی شپت لیتے ہیں لوگ آج کے دور میں، اور سمویدھان کی قسم کھا کر کے سمویدھان کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ہیومینٹی کی بات کرنے والے مہیلاؤں کو لائسنس دیتے ہیں ان کو دھندا کرنے کا. جو لوگ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں چلا رہے ہیں وہی ظالم بچوں کو بیچنے کا کاروبار کر رہے ہیں. جو لوگ ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، جو لوگ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. اور جو دنیا میں پیس کا سب سے بڑا ایمبیسڈر بنا ہوا ہے، وہی امریکہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے. یعنی ایک طرف ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جب کہیں حملہ ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے امن کی بات کرنے والے بھی امریکہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیسی منافقت ہے، دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیسا دوگلاپن ہے. لیکن دیکھو کہ رسول اللہ کے نواسے نے کیسا حق ادا کیا کربلا میں، کہ انہوں نے اگر اپنے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، فاطمہ کا دودھ پیا ہے، مولائے کائنات کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو علی کے لال نے اپنے خون سے بغاوت نہیں کی. اگر انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو اس کو بچانے کی خاطر 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 18 سال کے علی اکبر اور قاسم بن حسن تک سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اگر ایک طرف ظلم ہو اور ظلم کا لشکر 22,000 کے ساتھ میں کھڑا ہو تو اس کے خلاف ایکشن
لینے کے لیے یہ نہ سوچنا کہ تمہاری تعداد صرف 72 ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ تمہارا اسٹینڈ کیا ہے۔ تم انصاف کے لیے کھڑے ہو، تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو، تم انیائے کے خلاف کھڑے ہو، تم کرپشن اور بھرشٹاچار کے خلاف آندولن کر رہے ہو۔ جب بھی کبھی ایسا موقع آئے تو حسین کے اس آندولن کو یاد کر لینا جو دنیا میں ظلم کے خلاف سب سے بڑا آندولن کہلاتا ہے، جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین نے کر کے دکھایا۔ یہ سبق کہاں سے سیکھا تھا؟ رسول اللہ کی گود سے حسنین کریمین یہ سبق سیکھ رہے۔ بڑے شاگردوں کی بات ہوتی ہے، صاحب فلاں کے شاگرد ہیں، فلاں کے شاگرد ہیں، ان عالم صاحب کے پاس میں اتنے مہینے سبق پڑھا ہے۔ رسول اللہ کے شاگردوں کی فضیلت پہ بھی تقریریں سنتے ہیں آپ؟ یہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں، 1000 مثالیں، 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے، اور سب سے ایک اسمارٹ۔ کیا ان کی اسٹریٹجی، کیا منصوبہ بندی، کیا حکمت عملی، ہر صحابی پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ علم حاصل کر رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ رسول اللہ کے دین سے صرف جمعہ والا پیار نہیں تھا، 24 گھنٹے والے محبت کرنے والے تھے۔ رسول اللہ کے دین سے صرف عید بقرعید والا پیار نہیں تھا، گوشت والا پیار نہیں تھا، رسول اللہ کے دین سے وہ دل سے محبت کرنے والے تھے۔ تو اپنے ہر معاملے میں وہ اللہ اور رسول کو فرسٹ رکھتے تھے، اور اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورتوں کو وہ سیکنڈ رکھتے تھے۔ ہماری ترجیحات بدل گئی، تو تعلیم حاصل کی انہوں نے، تو کیسے کیسے امام بنے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا اہمیت ہے اسلام میں تعلیم کی۔ آج اسی موضوع کے حوالے سے عنوان دیا گیا تھا نا کہ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ آپ دیکھو کہ دنیا میں کسی بھی رولر کی تاریخ میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، جس کو کہا جاتا ہے بیٹل آف بدر۔ اس جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ وہ بدر سے پہلے تو کفار مکہ یہ طے کر کے جا رہے تھے کہ ہم ان بوریوں میں مسلمانوں کے سر بھر کر کے لائیں گے۔ ان کا ارادہ دیکھو۔ آقا علیہ السلام کو جب بھنک لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیاریاں شروع کی، ڈیفینسو وار کی۔ کون سی وار کی؟ دفاعی جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ اور اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں پھر بات کروں گا کہ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، یہ اوفینسو وارز تھیں یا ڈیفینسو وارز تھیں، اور کس وار کے حوالے سے اس دور کا ماڈرن قانون کیا کہتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے انسانیت کو کیسے قوانین عطا فرمائے ہیں، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ لیکن آج تعلیم کے حوالے سے ہم فوکس کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ میدان بدر میں آئے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے لشکر کو، اس چھوٹی سی فوج کو اللہ رب العزت نے بڑے لشکر پر ایسی فتح عطا فرمائی کہ ابو لہب بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ اور شیبہ کا گھمنڈ بھی چکنا چور ہو کر کے رہ گیا۔ اب جن لوگوں کو مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، جن لوگوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا، ہوتا کیا ہے؟ دنیا کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے کہ اگر کسی فوجی نے، اگر کسی کمانڈر نے، اگر کسی جنرل نے اپنے مخالف فوجیوں کو قبضے میں لے لیا ہے تو ہوتا یہ تھا کہ ان کو ایک ساتھ کھڑے کر کے مار دیا جاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آتنکوادی پکڑے جائیں تو ان کے ساتھ رحم نہیں کیا جاتا، مار ہی دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ ان پر قبضہ پا لیں تو آج کا قانون اور پرانا قانون ایک ہی بات کہتا ہے کہ ان سے انتقام لیا جائے اور بدلہ لیا جائے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیے، اور حضور علیہ السلام کی عفو و درگزر دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی دیکھیے کہ اپنے سسٹم کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شاندار انتظام فرمایا، اور دنیا کو کیا خوبصورت منصوبہ عطا فرمایا ہے کہ جب وہ کافر گرفتار ہو گئے، اب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ہم نے ان پر فتح پالی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے صحابہ اب بتاؤ ان کے ساتھ میں کیا کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ کیا کہا؟ مار دیا جائے، چھوڑ دیا جائے؟ تو صحابہ نے اپنے اپنے حوالے سے مشورے دیے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان کو قتل کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو جائے۔
رسول اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے نہیں آئے، جہنم میں جاتے ہوئے لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مزاج ہمیں بنانا ہوگا۔ یہ جو ہمارے مسجدوں کے ممبر جہنمی بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے سارا تماشا چل رہا ہے۔ یہ مسجدیں اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ نہیں بچی، مسلکوں کی تبلیغ کا اڈا بن چکی ہیں۔ اور میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، لیکن میرا اللہ اور اس کے رسول ان باتوں سے راضی ہوتے ہیں۔ ان مسجدوں کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ سماج کی رہنمائی ہو۔ ان مسجدوں کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس مسجد کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو حق اور باطل کی وضاحت کی جا سکے اور اندھیروں سے نکالا جا سکے، روشنی کی طرف لایا جا سکے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کفار کو فرمایا کہ بھائی ایسا کرو، جزیہ دو، رہا ہو جاؤ، کیونکہ حضور یہ جان رہے تھے کہ ابھی مسلمان بھلے ہی نہ ہوں لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان کی دولت رکھ دی ہے، اب نہیں تو پھر صحیح۔ صبر آقا علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں کرانتی نہیں آتی، تبدیلی لانے کے لیے بہت لمبے وقت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جزیہ دو، رہائی حاصل کرو۔ جو جزیہ دے رہے تھے وہ رہائی حاصل کر رہے تھے، اب جن کے پاس میں پیسہ نہیں تھا بچنے کا، اب ان کا جزیہ کیا ہوا یہ بات اہم ہے۔ ان کا جزیہ کیا ہوا یہ بات اہم ہے۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کیا کریں، وہ کیا کریں؟ یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے، وہ کیا کریں؟ ہمارے 10 بچوں کو تعلیم دے دیں۔ ہمارے 10 بچوں کو اگر کوئی پڑھا دے گا تو یہی اس کی آزادی کا پروانہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کم ہے، اس بات کے لیے تو بہت زیادہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دے ہم اس کو آزاد کر دیں۔ دنیا کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، تب سے لے کر آج تک اور اب سے لے کر قیامت تک کسی نے قتل کا ارادہ لے کر آنے والوں کو معاف کرنے کا ریزن یہ نہیں رکھا ہے کہ تعلیم دو اور آزاد کر دیے جاؤ گے۔ وہ دعائیں دینے کے لیے نہیں آئے تھے، گردنیں کاٹنے کے ارادے سے آئے تھے۔ لیکن رسول اللہ کا رحم عفو و درگزر دیکھیے، جب آپ کے سامنے کوئی بڑا منصوبہ، کوئی بڑی اسٹریٹجی، کوئی بڑی پلاننگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں نظر انداز بھی کرنی ہوتی ہیں اور حکمت عملی بھی اپنانی ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں یہ امازون ایسے نہیں پہنچ گیا، یہ فلپکارٹ ایسے نہیں پھیل رہا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے بہت زیادہ لاس بھی جھیلے ہیں، بڑے سارے نقصانات کو برداشت کر کے انہوں نے ساری دنیا میں یہ سسٹم لانچ کیا ہے، سیکھا ہے یہ سبق رسول اللہ کی بارگاہ سے۔ رسول اللہ نے مکہ کی وادی سے اسلام کے اس نظام کو لانچ کیا تھا اس زمانے میں کہ جب نہ کوئی ویب سائٹ کا تصور تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا ہے، نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا ہے، نہ کوئی فیس بک ہے، نہ کوئی واٹس ایپ ہے اور نہ ہی کوئی یونیورسٹی ہے۔ اس دور میں رسول اللہ نے اسلام نام کا ایک نظام لانچ کیا مکہ کی وادی میں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے، اب یہ بتائیے کہ وہ کفار حدیث کی تفسیریں پڑھائیں گے؟ جی وہ کفار قرآن مجید کی تفسیر پڑھائیں گے؟ وہ کفار بے کے نیچے ایک نقطہ اور تے کے اوپر 2 نقطے پڑھائیں گے؟ جی وہ کیا پڑھائیں گے؟ اس زمانے کی جو ماڈرن سائنس ہے، اس زمانے کی جو ایجوکیشن ہے جس کو عصری علوم کہا جاتا ہے، وہ کافر تو وہی پڑھائیں گے نا۔ یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے بچوں کو وہ علم سکھا دو جو تمہیں آتا ہے، اگر تم ایجوکیشن دے دو گے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم تعلیم دے دو گے ہمارے بچوں کو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ پھر صحابہ سمجھ گئے کہ اب مذہب کا، اب تعلیم کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جی کیا ہے؟ تعلیم کا کوئی مذہب نہیں ہے، ایجوکیشن کا، کوالیفیکیشن کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر کوئی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وقت چونکہ مختصر ہے روایتیں میں الفاظ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بس ان کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے یہ مدرسے والا علم حاصل کیا ہوگا قرآن و حدیث کا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے کیا لایا ہے؟
تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا. اللہ فرمائے گا کیوں؟ تو وہ کہے گا اس لیے کہ تجھے تیری معرفت بندوں کو حاصل ہو جائے اس لیے حاصل کیا تھا. مالک کہے گا نہیں، تیری نیت یہ تھی کہ تجھے عزت ملے، لوگ تجھے ہار پہنائیں. اب اللہ فرمائے گا کہ جو تو نے نیت اور ارادہ کیا تھا، دنیا میں تجھے علامہ کہہ دیا گیا، ہار پہنا دیے گئے، رتھ یاترا کرا دی گئی، گھما دیا گیا، پھرا دیا گیا، اب میری بارگاہ سے کیا لینے آیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے چلے جاؤ. تو وہ شخص جو مدرسے کا علم دنیا کمانے کے لیے غلط نیت سے حاصل کرے گا، اس کا ٹھکانہ وہ ہے. اور اگر کوئی میڈیکل سائنس کا علم اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ اللہ کے کمزور بندوں کی میں خدمت کروں گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر رحم فرماتا ہے. تو تعلیم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اگر تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے تو مذہبی نیت کے ساتھ میں حاصل کرو. جی، مذہبی نیت کے ساتھ میں حاصل کرو، دینی نظریے کو بنیاد بنا کر کے حاصل کرو. رسول اللہ نے یہ سبق دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انگریزی غیر مسلموں کی زبان ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چائنیز ہے اس پہ کسی ایک قوم کا قبضہ ہے. دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ کسی ایک مذہب کا حق نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کا کامن رائٹ ہے کہ وہ ان تمام زبانوں کو حاصل کرے. اور حاصل کیوں کرے کہ بھئی مجھے کبھی چائنا جانا ہو تو میری بزنس ڈیل بھی ہو جائے چائنا کے لوگوں سے، اور میں اللہ کے رسول کا کلمہ چائنیز میں ٹرانسلیشن کر کے ان کو بتا دوں. اس لیے چائنیز بھی پڑھو، اس لیے انگریزی بھی پڑھو. یہاں تو ایک لمبے زمانے تک انگریزی کے خلاف محاذ چھیڑ دیا گیا تھا کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے اور پڑھانا حرام. سمجھ رہے ہیں؟ اس دور سے بھی ہم گزرے ہیں، اس دور سے بھی ہم گزرے ہیں کہ اگر کوئی انگریزی کی تعلیم کی بات کر رہا ہے تو اس پر بھی فتویٰ لگا دیا گیا. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے سماج میں ایک سے ایک جہالت کی پرکاشٹھا پر بیٹھے ہوئے لوگ پیدا ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ جنہیں کچھ نہیں آتا، وہ آج کے حالات سے واقف ہی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکندریہ میں بھیجا زبانوں کا علم حاصل کرنے کے لیے، عبرانی زبان سیکھنے کے لیے، ہبرو زبان سیکھنے کے لیے. وہ تو یہودیوں کی زبان ہے، اور قرآن میں تو یہودیوں کے حوالے سے آیتیں نازل ہو گئی ہیں کہ تم یہودیوں کو دوست نہ بناؤ. دوسری طرف رسول اللہ یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. یہ کیسا کنٹراڈکشن ہے؟ یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے. اگر دنیا میں یہودی اپنی زبان میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو اس پروپیگنڈے کا جواب دینے والا وہی شخص ہوگا جو عربی زبان سے واقف ہوگا، جو ہبرو زبان جانتا ہوگا. تو تم اس لیے یہ زبانیں سیکھو. رسول اللہ نے پھر صحابہ کو حکم فرمایا. تو اس زمانے میں اسکندریہ میں بڑی تعلیم ہوتی تھی، مصر میں. وہاں جا کر کے صحابہ کرام نے علم حاصل کیا. میڈیکل سائنس کے ایک بہت بڑے ماہر تھے حضرت حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کے لعاب میں وہ شفا ہے کہ مولا کائنات حیدر کرار کو رسول اللہ نے خیبر کی فتح سے پہلے بلایا اور کہا کہ بلاؤ علی کو. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آشوب چشم ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، اس وجہ سے نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا اور رسول اللہ نے پھر اپنا لعاب علی کی آنکھ میں لگایا. وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہوئی اور پھر کبھی بیماری آنکھ میں نہیں ہوئی. یہ مولا کائنات حیدر کرار ہیں. اگر کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا بازو کاٹ دیا جاتا ہے، تو رسول پاک کا معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور نے اپنا لعاب لگا کر کے اس کٹے ہوئے بازو کو جوڑ بھی دیا ہے. لیکن دوسری طرف رسول اللہ کا یہ فرمان بھی سنو کہ تمہیں ان معجزات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں. دوسری طرف اس کائنات میں غور و فکر بھی کرنا ہے کہ اگر کینسر کا مرض آ گیا ہے، اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے، دنیا میں اگر کوئی بیماری آ گئی ہے جس کا علاج دنیا کو نہیں مل پا رہا ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی بیماری اس وقت تک نہیں آتی جب تک اللہ رب العزت اس بیماری کا علاج نہ اتار دے. تو رسول اللہ یہ دونوں کام اس لیے کر کے امت کو دکھا رہے ہیں کہ معجزات پر بھی ایمان رکھنا ہے اور اولیاء انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، کرامتوں پر بھی یقین رکھنا ہے.
لیکن میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرنے والوں کو بھی دنیا دار نہیں کہنا ہے جی، کہ یہ تو دنیا دار ہیں، انہوں نے ڈاکٹری پڑھ لی ہے تو یہ دنیا دار ہیں. نہیں بھائی، اس سے زیادہ دیندار کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی ڈاکٹر اچھی نیت کے ساتھ میں بندگان خدا پہ رحم کر رہا ہے کہ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، وہ 50 روپے کی دوائی 10 روپے میں دے رہا ہے، تو وہ متقی و پرہیزگار جو کسی کام کا نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ نیکیاں وہ شخص کما رہا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہے ہمارا دین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فلسفے بیان فرمائے تو کیسے باکرامت لوگ ہوئے، کیسے باکرامت لوگ ہوئے، کیسے باکرامت لوگ ہوئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سوکھے ہوئے دریائے نیل کو خط روانہ کر دیں اور وہ خط اس دریائے نیل میں ڈال دیا جائے تو دریائے نیل پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور پھر موجیں مارنے لگتا ہے. دوسری طرف وہی عمر بن خطاب لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے رات میں جب سارا مدینہ سو جاتا ہے تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ عمر بن خطاب جو پریزیڈنٹ ہیں اپنی ریاست کے، وہ گھر گھر جا کر کان لگا کر کے سنتے ہیں کہ کہیں کوئی بھوک سے بلک تو نہیں رہا. ایسے نیتا، ایسی راجنیتی کرنے والے لوگ ہمارے سماج میں رہے ہیں. ایسی سیاسی نظام ہمارے یہاں تھا جو لانچ کیا تھا رسول اللہ نے، اور اس کے ایمبیسڈر تھے حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے تعلیم حاصل کی رسول اللہ کی بارگاہ سے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، مولائے کائنات حیدر کرار، حضرت امام حسن مجتبیٰ. اور پھر جب میڈیکل سائنس کی بات ہوئی تو رسول اللہ کے زمانے میں ہی ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے حضرت حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام نہیں سنا ہوگا آپ نے. حضرت حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رسالت کے بڑے ڈاکٹر تھے. جب مدینے میں کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی تھی تو ان کے پاس میں وہ دوائی لینے کے لیے جاتے تھے. رسول اللہ نے یہ نظام دنیا کو کیوں عطا فرمایا تھا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اگر میڈیکل سائنس کے نظام پر ان لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا جو ایتھکس نہیں جانتے، جو مانوتا نہیں جانتے، جو ہیومینٹی نہیں جانتے، جنہوں نے سائنس کو بغیر خدا کو سجدہ کیے ہوئے پڑھا ہے، تو وہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے گھر والوں سے پیسہ نکلوا لیں گے. لیکن اگر کوئی مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا مسلمان میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرے گا تو وہ اپنا گھر کھیتی باڑی سے چلا سکتا ہے، لیکن لوگوں کو دوائیں اس لیے دے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ اگر ایک انسانیت کو بلا وجہ سے قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے تو ایک انسان کی زندگی ساری انسانیت کی زندگی ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر اس طرح سے دوائی دیتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ڈاکٹر اس نیت اور اس نظریے سے دوائیاں دے گا تو وہ صرف پیسہ نہیں کمائے گا، دنیا آخرت بھی کمائے گا. لیکن آپ دیکھو کہ جب تک یہ نظام تھا مسلمانوں کے یہاں دنیا میں، آقا علیہ السلام نے جب علم کی یہ اتنی امپورٹنس بتائی اور تعلیم کو اتنا اہمیت دی، اصحاب صفہ کا چبوترا صحابہ کرام مائیگریٹ کر کے گئے، پھر باضابطہ ایک ہاسٹل ہی بنا دیا گیا اس زمانے میں. اور آج بھی مسجد نبوی شریف میں جا کر کے دیکھیے کہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا موجود ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالی اعتبار سے سب سے غریب صحابہ اور اپنی نیکیوں کے اعتبار سے سب سے امیر صحابہ وہ وہاں پر علم حاصل کرتے تھے اور ان کا اسٹیٹس و پروٹوکول الگ تھا اور سارے مدینے کے لوگ ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو وہ صرف سورہ بقرہ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ اس لیے نہیں تھے کہ بھئی ان کا دم نکلنے والا ہے ذرا سورہ یاسین پڑھ دیجئے جا کر کے. جس قرآن کو ہم نے مرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے، اس قرآن کا ایک ایک لفظ زندگی دینے کے لیے آیا. جس قرآن سے ہم مرنا سیکھ رہے ہیں، اس قرآن کا ایک ایک لفظ مردہ سماج کو زندہ معاشرہ بنانے کے لیے آیا ہے. لیکن ہم سیکھ کیا رہے ہیں اس سے؟ ہم مرنا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے بے شک سورہ یاسین سے آسانی ہوگی کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، شفا بخشنے والا ہے. لیکن جس کلام کو تم نے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کیا ہے، مردے کے لیے پڑھنا شروع کیا ہے، اگر تم اسی سے زندگی حاصل کر لیتے تو اللہ رب العزت تمہاری موت کے بعد میں تمہیں وہ دائمی زندگی عطا فرماتا کہ وہ شخص جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے وہ بھی تمہاری بارگاہ میں آ کر کے تمہارے در پر صلاۃ و سلام پڑھتا اور فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرتا.
اور کیا بیلگام میں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے جہاں حضرت قتال شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہو؟ بیلگام میں کیا یہ مثالیں دینے کی ضرورت ہے جہاں ایک طرف حضرت سید بدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہو؟ اتنے بڑے اگزامپل جہاں موجود ہو، میں بتاؤں گا آپ کو یہ باتیں، خود دیکھو، غور و فکر کرو۔ قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئیں پھر تعلیم کے حوالے سے، اور کیا کیا کہا گیا کہ بھئی اللہ نے تو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے مالک نے، لیکن یہ پوری کائنات بنا کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے تو زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی مالک نے آسمان سے برسنے والے پانی کو بھی انسانیت کی خدمت پر لگا دیا، انسانوں کی خدمت پر لگا دیا، زمین کو بھی۔ زمین اناج دے رہی ہے، کس کی خدمت کر رہی ہے؟ ہمارے پیٹ کا جہنم بجھا رہی ہے نا یہ زمین، ہم اناج کھاتے ہیں، زمین ہماری خدمت کر رہی ہے، آسمان سے برسنے والا پانی ہماری خدمت کر رہا ہے، ہوائیں ہماری خدمت کر رہی ہیں، یہ پیڑ ہمیں آکسیجن دے رہے ہیں، اور جتنا بھی پولیوشن پھیل رہا ہے اس پولیوشن کو کنٹرول کر رہے ہیں مالک نے۔ پیڑ پودے عطا فرمائے ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ تمہاری خدمت پر لگا دی ہیں۔ اب تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ غور و فکر کرنا ہے، اور جب تم غور و فکر کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرو گے اور سائنس کا علم بھی حاصل کرو گے، اور جب یہ دونوں کام کرو گے تمہارا تعلق اس کائنات کو بنانے والے خالق اور مالک سے مضبوط ہو جائے گا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن ہمیں سمجھ ہے ان باتوں کی؟ ہم کبھی غور و فکر کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں بار بار یہ باتیں کہی گئیں، افلا یتدبرون افلا یتفکرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم اس اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ مالک نے کیسے اس کو بنایا ہے؟ وإلی السماء کیف رفعت، آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ تم ایک چھت بناتے ہو، تمہیں اتنے جوڑ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، پلر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اس چھوٹی سی چھت کو روکنے کے لیے، ہم نے اتنے بڑے آسمان کا شامیانہ بغیر کسی پلر کے بنا کر کے تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے، تو کیوں نہیں دیکھتے اس بلند آسمان کو؟ مالک نے ان تمام آیتوں میں کوسمولوجی کی طرف رہنمائی کی ہے کہ تم علم الکائنات کا علم حاصل کرو۔ لیکن اس دور میں کوسمولوجی کے ماہرین کون ہیں؟ کیا مسلمانوں کا نام آتا ہے ان میں؟ ہم نے چائے خانے تو آباد کیے ہیں، ہم نے اپنے محلوں میں چکن کارنر تو بہت کھولے ہیں، ہمارے یہاں کھانوں کی ایک سے ایک ویرائٹی ہے، ہمارے یہاں جوتے شو روم میں رکھے جاتے ہیں مگر کتابیں ایسے ہی بس چارپائی پر رکھ کر کے بیچی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک علم کی اہمیت ہے، اور پھر روتے ہو، پھر سستے آنسو بہاتے ہو فلسطین پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر کے۔ یہ منافقت کس کے ساتھ ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کبھی غور و فکر کیا؟ کبھی تدبر کیا ان باتوں پہ کہ مالک نے تمہیں بھی عقل و شعور عطا فرمایا ہے اور یہودیوں کو بھی دیا ہے، لیکن وہ دنیا میں تباہی مچانے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں۔ تمہیں بھی مالک نے عقل دی ہے تو تم ان تباہیوں سے بچنے کے لیے اپنا عقل و شعور استعمال کیوں نہیں کرتے؟ مگر جب تم پر تباہی آتی ہے تو مسجدوں میں دعا کرنے کے لیے آ جاتے ہو کہ اے اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرما۔ کیا سکھایا رسول اللہ نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ سوسائٹی میں اپنا معیار، اپنی ترقی اور اپنا اسٹیٹس حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ تم اگر کنٹریبیوشن کرنے والے ہو جاؤ گے، کوپریٹ کرنے والے ہو جاؤ گے، خود بخود تمہارا اسٹیٹس مینٹین ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام کو رسول اللہ نے تعلیم دی، اور پھر بات وہیں پر نہیں رکی، سلسلہ اور آگے بڑھا۔ ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، ایسٹرونومی کے ماہر ہوں، میڈیکل سائنس کے ماہر ہوں، جغرافی کے ماہر ہوں، الجبرا کے ماہر ہوں۔ یہ دنیا میں آج جو سائنسداں کہلاتے ہیں، ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا بھی گزرا ہے کہ 1000 سال تک مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا سائنسداں ہی نہیں پایا جاتا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ جو مذہبی اینگل بتاتے رہے ان کو تو یاد رکھا، لیکن جنہوں نے اس کائنات میں غور و فکر کر کے مالک کا قرب حاصل کر لیا ہے، ہم نے اس فلسفر کو، ہم نے اس سائنسداں کو اس کی تاریخ سمیت زندہ دفن کر دیا۔ ہم نہیں جانتے کہ ابن الہیثم کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ ابن سینا کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ محمد بن زکریا رازی کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ جابر بن حیان کون ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایک پہلو ہم دیکھتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کرامتوں کا پہلو، ایک پہلو ہم دیکھتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی خدمت کی ہے سماج کی،
لیکن دوسری طرف علم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں کیسی خدمت کی ہے اور کیسے کیسے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں آپ کو بتاؤں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں حضرت جابر بن حیان۔ کیا نام ہے؟ کس کے شاگرد ہیں؟ کس کے؟ زور سے، امام جعفر صادق۔ ہم لوگ صرف 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز کر کے بھول جاتے ہیں۔ فاتحہ ہونی چاہیے ضرور ان کے نام کی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ امام جعفر صادق کون تھے۔ مولائے کائنات کا بیٹا ہے حضرت امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جن کے بابا کا نام ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام باقر کے والد کا نام ہے سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور امام زین العابدین کے والد کا نام ہے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین کے بابا ہیں مولائے کائنات فاتح خیبر حیدر کرار داماد پیغمبر مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ یہ نام بار بار لو تو عبادت بھی ہوتی رہتی ہے اور مزہ بھی آتا رہتا ہے کہ نہیں؟ حضرت امام جعفر صادق روایتوں میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جن کی درسگاہ میں بیک وقت 4000 طلبہ بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کی اہمیت اور مقام و مرتبے کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور دنیا میں تمام اہل سنت والجماعت میں سب سے زیادہ دنیا بھر میں فالوور جس امام کے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو ہم لوگ حنفی ہیں، سنی ہیں الحمدللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ، انہوں نے علم حاصل کر لیا تھا، جب علم حاصل کر کے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گئے تو 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، شاگردوں کے ساتھ گئے تھے، نعرہ لگاتے ہوئے نہیں گئے، شور مچاتے ہوئے نہیں گئے، بے ادبی اور توہین کرتے ہوئے نہیں گئے، بڑے ادب اور احترام سے گئے، اور یہ بھی نہیں ظاہر کیا کہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں۔ بزرگوں کے یہاں مقام وہ پاتا ہے، مرتبہ اس کا بلند کرتا ہے اللہ رب العزت جو بزرگوں کا ادب اور احترام کرتا ہے، بزرگوں کے سامنے گردن اٹھا کے نہیں چلتا، گردن جھکا کے چلتا ہے، اور جو وہاں گردن جھکا لیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کا مقام اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کو امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیتا ہے۔ اور میں امام اعظم کو امام اعظم مانتا ہی اس وجہ سے ہوں کیونکہ انہوں نے اہل بیت کی ایسی غلامی کی ہے، دنیا کے سارے اماموں کی امامتیں امام اعظم ابو حنیفہ کی اس غلامی پہ قربان۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب گئے بیٹھ گئے شاگردوں کے ساتھ میں، حضرت امام جعفر صادق مدینہ سے کوفہ گئے تھے پہلی مرتبہ، یہ ملاقات پہلی مرتبہ ہوئی ان کی، اور مناقب امام اعظم ابو حنیفہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اسی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب وہ گئے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے ادب اور احترام سے، جب لوگوں کو دیکھا حضرت امام جعفر صادق نے کہ بھئی کون شخصیت ہے یہ، تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ نعمان بن ثابت ہیں۔ کہا اچھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا کرم فرمایا ان پہ، ایسی توجہ فرمائی کہ 2 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ میں رہے، ان کی خدمت کی، اور پھر نچوڑ کے طور پر ایک بات وہ کہنے لگے کہ اگر میرے 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزرے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ولی وہی ہے جو مولا علی کے در پر حاضری دے، جو ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور علی پسند نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، شیطان ہوتا ہے، اور ہم اس کو ولی نہیں مانتے جو علی کے ذکر سے چڑھے۔ تو وہ امام جعفر صادق ان کی بارگاہ میں رہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ عقیدت اور یہ محبت ضرور دیکھو جب نمازیں پڑھو ان کی تقلید پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو یہ واقعہ یاد رکھنا۔ وہ حضرت امام جعفر صادق ان کے ایک شاگرد تھے جابر بن حیان۔ اگر آپ کبھی سرچ کریں گے گوگل پہ، ابھی جا کر کے سرچ کریے گا جابر بن حیان کون تھے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، اور ان کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فادر آف کیمسٹری۔ میں نے آپ کو ایک ہی مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والے امام اعظم بھی بتا دیے کہ جو فقہ میں ایکسپرٹیز رکھتے تھے، جو مسئلے مسائل میں ایسی ایکسپرٹیز رکھتے تھے کہ ان کے مسائل پر دنیا کی بہت بڑی آبادی عمل کرتی ہے، اور اسی بارگاہ میں کیمسٹری کا علم حاصل کرنے والا جابر بن حیان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ حضرت جابر بن حیان آج کی ماڈرن دنیا بھی ان کو فادر آف کیمسٹری کہتی ہے۔ ان کو سونا بنانے کا ہنر بھی آتا تھا، لیکن اس زمانے میں انہوں نے دیکھا
کہ بھئی اندھیرا ہو جاتا ہے تو لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں اور رات میں اندھیرے کی اس میں پڑھا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کاغذ ایسا تیار کیا کیمیکل کے ذریعے اور اس پر سنہرے حروف اس طرح سے لکھے کہ رات میں کچھ دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، لیکن اگر کوئی رات کے اندھیرے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ بآسانی اس کاغذ پر لکھا ہوا قرآن مجید بآسانی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو جب آپ فادر آف کیمسٹری تھے تو دنیا کو برباد کرنے کے لیے کیمیکل نہیں بنا رہے تھے، اندھیروں میں روشنی حاصل کرنے والا کیمیکل بنا رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا آج کہ دھنیا مرچیں بھی بغیر ملاوٹ کی نہیں مل رہی ہیں مارکیٹ میں، تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مارکیٹ میں بغیر ملاوٹ کی نہیں مل رہی ہیں تو بڑی بڑی چیزیں کیسے بغیر ملاوٹ کے مل سکتی ہیں؟ کیمیکل کا کس طرح سے غلط استعمال ہو رہا ہے اور ہماری صحت پر کتنا خطرناک اثر پڑ رہا ہے، اور ساری مانوتا کے لیے خطرناک ہے، انسان کے لیے بھی اور دوسری مخلوق کے لیے بھی۔ لیکن یہ کرپشن، بھرشٹاچار، کیمیکل کا غلط استعمال کیوں عام ہوا؟ کیونکہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کیمسٹری کے میدان میں خدمت انجام نہیں دے رہے، آپ نہیں ہیں وہاں، اس وجہ سے یہ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ یہ جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری، میں اور کتنی خدمات بتاؤں آپ کو۔ دنیا میں پہلا میڈیکل کالج تعمیر ہوا سسلی میں، 1231 میں پہلا میڈیکل کالج بنا یورپ میں۔ یہ سب جو زمانہ ہے 1000 سال تک کا زمانہ، یہ یورپ کا ڈارک ایج تھا، اندھیرے کا زمانہ، اندھیرے کا زمانہ تھا، ساری روشنی مسلمانوں کے پاس تھی۔ بیت الحکمہ، دارالحکمہ، ایسے ایسے انسٹیٹیوشن تھے، جس طرح سے آج کیمبرج اور ایکسفورڈ میں اگر کسی کا نام آ جائے تو آدمی ڈھنڈورا پیٹتا پھرتا ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز تھے، الیگزینڈریا میں، بغداد میں، بیت الحکمہ، دارالحکمہ کے نام پہ، کہ جہاں پر زبانیں بھی سکھائی جاتی تھی، میڈیکل سائنس بھی سکھایا جاتا تھا، جغرافی، ہسٹری، کیمسٹری، بایولوجی بھی پڑھائی جاتی تھی، اور سیم مدرسے میں فقہ اور تصوف بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ان مدرسوں سے نکلنے والا جو شخص وہاں سے فارغ ہوتا تھا وہ روحوں کو مست کرنے والا جلال الدین رومی بھی ہوتا تھا، اور ان جسموں کا علاج کرنے والا عبداللہ ابن سینا بھی ہوا کرتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ 1231 میں سسلی میں ایک میڈیکل کالج تعمیر ہوا۔ اب جب وہ بن گئی عمارت تو لوگوں نے سوچا کہ اب کیا پڑھایا جائے، یہ یورپین ورلڈ کے ڈیولپمنٹ کی آغاز وہاں سے ہوتی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب پڑھایا کیا جائے اس میں۔ انہوں نے بہت تلاش کیا، کچھ نہیں ملا ان کو، تو انہوں نے پھر ایک کتاب تلاش کی، اور تلاش کرنے کے بعد میں ایک کتاب ملی جس کو القانون فی الطب کہا جاتا ہے۔ اس کا پھر انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوا، اور القانون فی الطب کا نام کینن آف میڈیسن رکھا گیا، اور آپ گوگل پر جا کر کے سرچ کر لیجئے، اور جو لوگ میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ کینن آف میڈیسن کو پڑھے بغیر اپنا علم مکمل ہی نہیں کر سکتے، اتنا بیسک سورس ہے وہ کینن آف میڈیسن۔ دنیا کے پہلے میڈیکل کالج میں، جو باضابطہ میڈیکل کالج تیار ہوا، اس پہلے میڈیکل کالج میں جو کتاب پڑھائی گئی وہ آپ ہی کی قوم کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر عبداللہ ابن سینا کی لکھی ہوئی کتاب القانون فی الطب تھی۔ جب آپ دینے والے ہوتے ہیں تو دنیا محتاج ہوتی ہے، جب آپ کے پاس میں ہنر اور ایجوکیشن ہوتی ہے تو دنیا آپ کے پاس میں بھیک لینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ تو تماشے میں لگے ہوئے ہیں، آپ تو مداریوں کی طرح ناچ رہے ہیں اور نچا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہماری قیادت سے لے کر عوام تک سب کا حال وہی ہے، سب بیزار اور سب پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہے ہیں، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، حالات اور ماحول کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں پر کام کرنا چاہیے ان کے حوالے سے صرف دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی زنانہ دعائیں بغیر کسی منصوبے کے، یعنی بغیر پیڑ لگائے نیچے کھڑے ہو کر کے آم کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حالات یہ ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی، شعور بھی دیا، عقل بھی دیا، کیوں؟ غور و فکر کرو، تمہارے باپ دادا نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ ایک بادشاہ کو، انگلینڈ کے ایک بادشاہ کو اپنی حکومت کا نقشہ بنوانا تھا، حکومت کا نقشہ بنوانا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی روجر فرسٹ اور روجر سیکنڈ دو بادشاہ ہوئے، تو ان کو بنوانا تھا حکومت کا نقشہ۔ اب پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی جغرافر نہیں ہے اتنا اچھا جو حکومت کا پورا نقشہ بنا سکے۔ اب اس نے اس جغرافر کو بلایا اور کہا صاحب کہ ہمارا صلیب، ایک تو صلیب بنانی ہے، عیسائی تھا وہ، اور دوسرا یہ کہ ہماری حکومت کا نقشہ بنانا ہے۔
بادشاہ کے سامنے وہ مسلمان جغرافر پہنچا اور جب اس سے کہا گیا تو اس نے کہا جی بناؤں گا، ضرور بناؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ میں میپ بنانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نقشہ بنانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گا۔ اب بادشاہ کو ضرورت تھی تو اس نے کہا بھائی جو کرنا ہو کرو، مجھے تو بس نقشہ چاہیے۔ اور انگلینڈ کے میوزیم میں وہ چیز رکھی ہوئی ہے، جب نقشہ بنایا گیا تو اس مسلم جغرافر نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جس کام کا بھی آغاز کرو بسم اللہ سے کرو۔ جی جس کام کا بھی آغاز کرو، ہاں تو ہم صرف دعا پڑھتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، اور باقی زندگی میں کبھی بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب وہ نقشہ بھی بنا رہا ہے تو وہاں پہ بسم اللہ، اور بادشاہ کو نقشہ بنوانا ہے، کیونکہ وہ کوالٹی کسی اور کے پاس میں تھی ہی نہیں، بادشاہ کو کوئی دوسرا آپشن ملا ہی نہیں، آپ کے پاس ہی وہ ہنر تھا جس ہنر کی بادشاہ کو ضرورت تھی۔ اور جب آپ دینے والے ہوتے ہیں تو بادشاہ جیسی کرسی پر بیٹھنے والا آدمی بھی بھیکاری ہوتا ہے اور آپ سے بھیک لے رہا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس میں کون سا ہنر ہے کہ دنیا آپ کی محتاج ہو جائے؟ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ بائیکاٹ اسرائیل کی جب بات آتی ہے تو لیس کا بائیکاٹ کرنے لگتے ہیں، ٹائڈ صرف کا بائیکاٹ کرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ 4 چیزیں چپکا دی ہیں ہر مسجد کے سامنے، کہا یہ سب نہیں کھانا، یہ اسرائیل کا ہے۔ تو موبائل کب پھینکیے گا؟ انٹرنیٹ کا استعمال کرنا کب بند کریے گا؟ یہ لیپ ٹاپ کب بند کریے گا؟ یہ ساری چیزیں کیا پیر خانے میں بنے ہیں آپ کے؟ یہ چیزیں سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ اسرائیل ساری دنیا میں تباہی اور بربادی مچا رہا ہے تو اس کا علاج صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا۔ اپنا سسٹم اتنا مضبوط کرو کہ فیس بک کی جگہ تم کوئی دوسرا آپشن دے دو کہ اگر تمہیں اسرائیل کا بائیکاٹ ہی کرنا ہے تو تم اس ایپ کا استعمال کرو، تب بھی گلوبل ولیج میں شامل ہو جاؤ گے اور ساری دنیا سے کنیکٹ ہو جاؤ گے۔ لیکن کبھی اس نہج پہ تو ہم نہیں آتے کہ ہم کو اتنی بڑی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لے، 57 ممالک۔ ہم میں سے کبھی کوئی دیوانہ اٹھے کہ نہیں اگر ہمیں اسرائیل کے خلاف کچھ کرنا ہے تو ہم اس طرح سے ایک ویب سائٹ ڈیزائن کریں گے کہ جس ویب سائٹ میں یہ ساری چیزیں ہوں کہ وہ ظلم کس طرح سے کر رہا ہے اور کس طرح سے ہیومینٹی کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کبھی کوئی حرکت کرتا ہے اس طرح کی؟ فرصت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے کبھی اس بارے میں غور و فکر کرنے کی۔ تو ایک زمانہ ایسا گزرا کہ لوگ تمہارے محتاج تھے، اور آج ہم محتاج ہو گئے ہیں کہ چیزوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اسلامی ویب سائٹ بھی کھولیں تو اس پہ اتنے گندے ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں کہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سسٹم پہ ان کا قبضہ ہو گیا۔ اب جب ان کا قبضہ ہو گیا تو وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ جب آپریٹر وہی ہیں تو ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپریٹر آپ بن جائیے تو آپ اس کو آپریٹ کریے گا، پھر آپ جو دکھانا چاہیں وہی دکھائیے گا۔ آپ کی ویب سائٹ پر کوئی آئے تو پہلے اس کو اذان سننے کو ملے، آپ کی ویب سائٹ کوئی دیکھے تو آپ اس پر اللہ اکبر کی تکبیریں سنیں، آپ کی ویب سائٹ کوئی اوپن کرے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلام سنیں۔ آپ بھی کوئی اس طرح کا سسٹم لانچ کریے، یہی جواب ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی ہم اس راستے پہ تو نہیں آتے جو دین کا راستہ ہے، حقیقی راستہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب یہ سلسلہ چلا مسلمانوں میں تو ایک لمبے زمانے تک، پھر مسلمان الجبرا میں ہر میدان میں، سوشولوجی کے فادر ہوئے ابن خلدون، کتنے نام میں آپ کو گناؤں، ہزاروں نام ہیں۔ لیکن پھر ہم نے اپنے ان بزرگوں کی آباء و اجداد کی تاریخ کو ایسے بھلایا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اتنے بڑے سائنسداں جنہوں نے آنکھ کا علاج کیا، آنکھ کے ریٹینا پر جنہوں نے ریسرچ کی، وہ بھی مسلمان تھے، اور فادر آف آپٹکس ابن الہیثم کہے جاتے ہیں، جس کو UNO نے ڈیڈیکیٹ کیا پورا 2016 ابن الہیثم کے نام۔ لیکن اب ان کے نام بھی ایسے بدل دیے گئے، الہیزن ان کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کو لگتا ہے کہ یہ الہیزن بھی کوئی یہودی تھے، کوئی کرسچن تھے، مسلمان نہیں تھے۔ یعنی ہمارے بنائے ہوئے پروڈکٹس پہ، ہمارے کیے ہوئے کارناموں پر دنیا نے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا کہ پروننسیشن بدل دیا، تلفظ بدل دیا۔ اور اس سے بھی بڑے رونے کی بات یہ ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ ایک تو ہمارے قافلے کا سامان چوری ہو گیا، یہ رونے کی بات تھی۔ اور اس سے بڑے رونے کی بات یہ ہے کہ جو سامان چوری ہوا ہے اس کے چوری ہو جانے کا احساس تک ہمیں نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی،
سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو کبھی ہم اتنے بڑے تھے کہ دنیا بھیک مانگ رہی تھی ہمارے دروازوں پہ, اور آج حالات یہ ہوئے ہیں کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں. کیوں؟ ایک ڈیٹا یونیسکو کا میں آپ کے سامنے پیش کروں. کہا گیا, آخری بات ہے, وہ ڈیٹا کہا گیا اس میں کہ جی ایک یورپین سٹیزن سال بھر میں تقریباً 35 بکس پڑھتا ہے. کتنی؟ 35 بکس پڑھتا ہے. اور جو اسرائیلی ساری دنیا کی ناک میں دم کیے ہوئے ہے, ساری دنیا کے پولیٹکس میں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے, وہ اسرائیلی سٹیزن کم سے کم سال بھر میں 40 کتابیں پڑھتا ہے. اور اسی یونیسکو کی ہیومن ڈیولپمنٹ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک مسلمان سال بھر میں ایک کتاب سے بھی کم پڑھتا ہے. اور یہ سب کر کے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے. یہ سب کر کے ہم دعا کرتے ہیں اللہ فلسطین کی حفاظت فرما. یہ سب کر کے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ظالموں سے ہمیں بچا لے. تو بے شک بچانے والا تو وہ ہے, لیکن تم کو جو اتنا بڑا وجود عطا فرمایا ہے یہ صرف پلاٹ پہ قبضے کرنے کے لیے. یہ جو عقل تم کو عطا کی ہے اللہ رب العزت نے, یہ صرف اس لیے کہ تم بہنوں کا حق کھا کے حج پہ چلے جاؤ. یہ پیسہ تمہیں اسی لیے دیا گیا, یہ عقل صرف اسی لیے دی گئی ہے کہ تم دھاندلے بازی کرتے رہو زندگی بھر. عقل و شعور اللہ رب العزت نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں نگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, کرپشن پھیلا رہے ہیں, ناانصافی پھیلا رہے ہیں, ان کے سامنے رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے, قرآن جیسا سدھانت نہیں ہے. لیکن قرآن میں 3 کیڑوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا اور صورتیں نازل کی, اور فرمایا گیا کہ سورہ نحل کہی گئی, سورہ نمل نازل کی گئی, سورہ عنکبوت نازل کی گئی. عنکبوت کو یہ علم دیا گیا ہے کہ وہ جالا بناتی ہے, اور جالا بنانے کے بعد میں پروانے کے آنے کا انتظار کرتی ہے. پروانہ پھنستا ہے اور پھر وہ مکڑی اس کا شکار کر لیتی ہے, پروانے کا شکار کر لیتی ہے. تو کچھ لوگ سماج میں ایسا بھی علم حاصل کرتے ہیں جن کا علم عنکبوتی ہوتا ہے, وہ کسی کو مسلمان نہیں بناتے, بس کافر ہی بناتے پھرتے. تو لوگ ایسا بھی علم حاصل کرتے ہیں اور دلیلیں بھی قرآن و حدیث سے دیتے ہیں, اور قرآن میں ہی یہ سورہ عنکبوت نازل کی, اور عنکبوت کی یعنی مکڑی کی یہ خاصیت بھی بتائی کہ وہ جالا بنانے کا انتظار کرتی ہے. تو ہمارے ملک میں بلکہ عالمی سطح پر اس طرح کے تماشا کرنے والے لوگ ہیں. آئے دن کفر کا فتویٰ, آئے دن کفر کا فتویٰ. پھر دوسری صورت نازل ہوئی سورہ نمل, چونٹی کا علم. چونٹی کو اللہ نے کیا علم دیا ہے؟ وہ یہ علم ہے کہ وہ بارش آنے سے پہلے گھروندہ بنا لیتی ہے تاکہ جب پانی بہے تو وہ محفوظ ہو جائے. تو جب بارش آتی ہے وہ اپنے گھروندے میں محفوظ ہوتا ہے. سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں, پڑوس میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے تو وہ صرف تسبیح پڑھتے رہتے, ان کو فرق نہیں پڑتا, ظلم ہوتا رہا ہوتا, ہمیں کیا مطلب ہے بھائی کسی سے, ہم اپنے مسئلے میں مست ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں, چونٹی کی طرح انہوں نے خود کو سیف کر لیا ہے, لیکن کم سے کم یہ مکڑی سے کچھ تو بہتر ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا فیہ شفاء للناس, وہ شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے, وہ شہد بناتی ہے, اس شہد سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے, مخلوق خدا بھی فائدہ اٹھاتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جس کے علم سے وہ بھی منور ہو رہی ہے, اور جو اس شہد کو پی لے اس کو بھی صحت مل جاتی ہے. اب یہ تیسری جو کیٹیگری ہے, اس کیٹیگری میں شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں, اس کیٹیگری میں حضرت سلطان الہند غریب نواز آتے ہیں, اس کیٹیگری میں حضرت بابا فرید ہے, قطب الدین بختیار کاکی ہیں, محبوب الہی ہیں, مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہیں, یہ حضرت شمنا میرا ہیں, یہ حضرت بدر الدین عارف ہیں, یہ قتال شاہ ولی وہ ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کیا تو وہ اپنے علم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, بلکہ آج تک 600-700 سال بیت گئے وہ اپنے علم سے ایسا فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ ہر آنے والے کے لیے ان کی درگاہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ جو سماج میں اونچ نیچ کا پیڑت ہے, وہ جو سماج میں ناانصافی کو جھیل رہا ہے, کسی کی ذلت برداشت کر رہا ہے, اگر اس کو بھی عزت چاہیے تو وہ قتال شاہ ولی کے آستانے پر چلا جائے. بھلے ہی اسٹیکر لگ گئے مسجدوں میں کہ اس مسجد میں فلاں فرقے کے لوگوں کا آنا منع ہے, لیکن اس دور میں بھی اگر کسی
کسی بزرگ کی درگاہ پر کوئی سٹیکر نہیں ہے تو وہ یہ صوفیاء کرام ہیں کہ جن کی درگاہ کے دروازے ہر اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں جب جو کہیں نہیں جا سکتا وہ صوفیاء کی بارگاہ میں جا سکتا ہے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, ان کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو یہ بزرگان دین نے بھی علم حاصل کیا تھا. اور جب تک ہم اس راستے پر نہیں آ جاتے ہمارا سماجک کلیان نہیں ہونے والا. حکومت چاہے پلٹ جائے یا الٹ جائے, جو بھی ہوتا رہے, کسی کا خون ہاتھ پر ادھر لگا ہوا ہے, کسی کے ادھر لگا ہوا ہے, کسی کے ادھر لگا ہوا ہے, کسی کا دکھائی دیتا ہے, کسی کا نہیں دکھائی دیتا. ہمارا کلیان تبھی ہوگا, ہمارا بھوشیہ تبھی سدھرے گا جب ہم بزرگوں کے راستے پر آ جائیں گے اور اس سماج کے لیے ہم بینیفیشل ہو جائیں گے اور سوسائٹی کی مجبوری بن جائیں گے اور اس دیش کے اندر کوپریٹ کرنے والے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت مجلس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.